اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے روزہ اور میڈیکل سائنس کے تعلق سے کہ دراصل سب سے پہلے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام کا کوئی بھی حکم ہو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ایک روحانی عبادت ہے، اسپریچول ورشپ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام کا ہر حکم، دین کا ہر امر، یہ جہاں روحانی طور پر ہمارے ڈیولپمنٹ میں ایک غیر معمولی کردار ادا کر سکتا ہے، وہی ہماری دنیا اور جسمانی صحت اور نشو و نما کے اعتبار سے بھی بہت بہترین ایفیکٹ اس کا اور بہت ہی بہترین اثر اس کا ہمارے جسم کے اوپر اور ہماری دنیاوی خدمات اور کاموں کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ چنانچہ چونکہ اب رمضان المبارک قریب ہے، اس لیے ہمارے وہ بھائی جو قرآن اور حدیث کو بالکل آنکھ بند کر کے تسلیم کرتے ہیں، اس کو اپنے سر آنکھوں کے اوپر رکھتے ہیں، وہ تو بڑے اہتمام سے انشاءاللہ روزہ رکھیں گے اور سارا ثواب لوٹیں گے، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی وہ ہیں جو اسلام کے ہر حکم کو ریشنالٹی کے طرز کے اوپر دیکھتے ہیں، عقل کے اوپر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آبویسلی عقل کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ اسلام کے حکم کو غیر معقول، ارریشنل وہ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری یہ وضاحتیں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم عقل سے اسلام کو ثابت کر دیں، بلکہ جو ثابت شدہ اسلام ہے اس کو ہم یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لاجک سے ہٹا ہوا نظام اور سسٹم نہیں ہے، عقل اور انٹلیکٹ سے ہٹ کر کے کوئی نظام نہیں ہے۔ بس اتنا سمجھانا مقصود ہے۔ یہ بالکل بھی مقصود نہیں ہے کہ آپ کو یہ دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ اگر عقل اس کو تسلیم کرے تو مان لو اور عقل تسلیم نہ کرے تو اس کو ریجیکٹ کر، یہ بات نہیں ہے۔ بہرحال جو فاسٹنگ سسٹم ہے، جو روزے کا نظام ہے اسلام کا، اس کو ہم میڈیکل سائنس کی روشنی میں اگر غور کریں گے تو بڑے غیر معمولی انکشافات کا سامنا ہو۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، خاص طور سے جو میڈیکل فیلڈ کے لوگ ہیں، ان کے پاس ایک ٹرمینالوجی کا استعمال ہے جس کو کہتے ہیں ڈیڈوکس۔ یہ ڈیڈوکس کیا ہوتا ہے کہ جسم میں جو فاسد مادے ہیں، جو زہریلے اثرات مختلف وجوہات کی وجہ سے پیدا ہوتے رہتے ہیں، جو ٹاکسز جسم کے اندر شامل ہوتے رہتے ہیں، تو ان زہریلے مادوں کو اور یہ ٹاکسز کو ختم کرنے کا جو سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر ہمارے جسم کو دیا ہے، اس کو ڈیڈوکس کہتے ہیں۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ میڈیکل سائنس نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں ہم جو صبح سے شام تک بغیر کچھ کھائے اور بغیر کچھ پیے ہوئے اپنے پیٹ کو خالی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ جو ہمارا جسم ہے یہ ہماری توانائی کو استعمال کر رہا ہے، طاقت اور قوت تو اس کو چاہیے، تو یہ جو طاقت اور قوت ہے پیٹ میں تو کچھ نہیں ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ خاص طور سے 11-12 بجے کے بعد سے جو بھوک کا عالم شروع ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں معدہ خالی رہتا ہے اور معدہ کچھ چاہتا ہے، تو جسم کو جو توانائی مل رہی ہے وہ توانائی سپلائی کرتے ہوئے ہمارے معدے کے پاس کچھ اور باقی نہیں ہے کہ وہ کھانے اور پانی کے ذریعے سے اس توانائی کو سپلائی کرے۔ چنانچہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے اس کے لحاظ سے جو زہریلے مادے جسم کے اندر ہوتے ہیں یہ اس روزے کی شدت اور حدت کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ زہریلے مادے ختم ہوتے ہیں، یہ فاسد ہوتے ہیں اور یہ پگھلتے ہیں اور ہمارا جسم اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک اور ٹرمینالوجی ہے میڈیکل سائنس کی جس کو کہا جاتا ہے میٹابولزم۔ یہ جو میٹابولزم ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے غذا کو طاقت و قوت اور توانائی میں بدلنے کا جو سسٹم رکھا ہے اس کو کہا جاتا ہے میٹابولزم۔ میڈیکل سائنس نے اس بات کو پروف کیا ہے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ سسٹم اور تیز ہو جاتا ہے اور روزے کی وجہ سے اس سسٹم کے اوپر بڑا زبردست اثر پڑتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے غذا کو توانائی میں بدلنے کا نظام یہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جن لوگوں کا پیٹ خراب ہے، ہاضمہ خراب ہے، رمضان کے بعد اور رمضان کے خاص طور سے درمیانی اور آخری عشرے میں ان کا پیٹ کا سسٹم اور ہاضمے کا نظام اور جو ہاضمے کا نظام ہوتا ہے یہ سب کا سب ان کا بہتر ہو جاتا ہے، موشن بہت کلیئر آتا ہے اور وہ بہت آرام محسوس کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ایک طرف یہ ڈیڈاکس کے ذریعے سے جسم کے جو فاسد مادے ہیں، جو ٹاکسس تھے، وہ ختم ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف اسی روزے کے فائدے کے نتیجے میں جو میٹابولزم کا سسٹم ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارا جسم ہماری غذا کو توانائی اور قوت میں تبدیل کرنے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی وزن کم کرنے میں اور چربی کو جلانے میں یہ روزے کا بڑا غیر معمولی کردار ہوتا ہے۔ روزے کے نتیجے میں انسولین کی جو حساسیت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جس سے شوگر لیول یہ بھی متوازن رہتا ہے۔ خاص طور پر وہ مریض جو ذیابطیس کے مرض میں مبتلا ہے اور جن کو شوگر ہائی ہوتی ہے، روزہ ان کے لیے عام طور پر مفید ثابت ہوتا ہے۔ حالانکہ بہت سارے وہ مریض جن کو شوگر ہے وہ شوگر کے عنوان پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ اہتمام کریں روزے کا، کیونکہ اس سے بلڈ پریشر بھی اور شوگر لیول بھی اس کی وجہ سے بڑا کنٹرول ہوتا ہے اور اس کے بہت اچھے اثرات روزے کے اوپر پڑتے ہیں۔